دوسرا وہ قومیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کے بعد سوچتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ہیں دیسی لوگ جو دنیا میں انگریزوں کے علاوہ جو دیسی لوگ ہیں نا. تیسرے وہ ہیں جو نہ کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں نہ کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں, اور کام کا جب غلط رزلٹ آئے پھر بھی نہیں سوچتے ہیں. وہ ہم لوگ ہیں. یعنی وہ غلطی دوبارہ بھی ہم الیکشن میں دیکھ لو نا. ویسے تو الیکشن میں حملہ آنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں, وہ تو تکلف کی بات ہے, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو انسان اچھا ہی سوچتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہر کام میں پہلے سے آدمی سوچے, پھر اس میں گڑبڑ کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے آپ نے ایک پلاننگ کر لی, اس کے بعد بھی آپ سے اس پلاننگ پہ عمل نہیں ہو رہا, تو وہ عملی کوتاہی ہے, وہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں غلطی میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ تو اس کا علاج تو ہے کہ سستی کو ختم کیا جائے. لیکن بہت سے کام چستی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, غلط ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے 10 سال اسکول میں گزارے, میٹرک کیا, آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے نا, وہ محنت کی سمتی ٹھیک نہیں تھی. رٹے لگا لگا کے فزکس کیمسٹری یاد کرتے تھے, رٹے لگا لگا کے پورے اردو کے مضامین یاد کرتے تھے. کتنی محنت کی ہے. میں تو 9th اور 10th میں نا روڈ پہ نکل جاتا تھا کتاب لے کے رٹے لگانے کے لیے. دو محلے کے 2-4 لوگوں نے دیکھا, بولا بہت پڑھاکو ہے بھائی, بہت پڑھاکو. میرا ایسا ریپوٹیشن بن گئی تھی, بہت پڑھا. اتنی محنت کی تھی, آپ کی سوچ ہوگی. رٹے لگاتا تھا جا کے میں خوب, لیکن ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. بھائی اس سے نمبر تو اچھے آ سکتے, نمبر بھی اچھے نہیں آئے اس طریقے سے. محنت بہت کی, آؤٹ پٹ کو بہت اچھا نہیں آیا. بی گریڈ سے پاس ہوا تھا میں, بی گریڈ میٹرک میں. اس وقت بی گریڈ سے پاس بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے. آپ کو ایسے, مجھے پتا ہے آپ جو اے سے ہو رہے ہو, وہ کس طرح سے ہو رہے ہو ہمیں پتا ہے. تو میرا یعنی وہ عزت ہوئی تھی کہ بی گریڈ آیا بھائی میٹرک میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہم نے محنت کی تھی, جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں دماغ دیا تھا, اس میں A+ آنا چاہیے تھا. وجہ کیا تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے. اور اسکولوں میں ایسا ہی کباڑا ہو رہا ہے. بچوں کی جس طرح سے محنت کروائی جا رہی ہے وہ رخ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر ہم جب مدرسے میں آئے ہیں نا, تو ہمیں پتا چلا ہے بھائی کس طرح سے محنت ہوتی ہے. اس میں محنت کم ہے, آؤٹ پٹ اس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں, تاکہ اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن یہ بہت زندگی گزارنے کے لیے کچھ بہت اصول ہوتے ہیں اچھے, جو آپ اس میں کیا ہوتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر ہو, آپ نے اس کو لڑکانا ہے. ایک لڑکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ای کر کے دھکا لگانا شروع کر دو. آپ سے پورا زور لگا دیا, نہیں ہو رہا, محلے پڑوس کے 10 بندے اور لائے, لڑک ہی نہیں رہا. وہ محنت بہت زیادہ ہے, پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے, وہ کمبخت شاید آدھا انچ ہلے. اتنی محنت کے بعد آؤٹ پٹ کیا ہے, 0 ہے کہ 0.001 ہوگا. اس کا ایک تمیز سے طریقہ یہ, کسی پڑھے لکھے سے بولو وہ لیور کا استعمال کرو. ایک لمبا سا راڈ لے کر آؤ, لمبی سی قوت کا بازو جس کو لیور کہتے ہیں نا, جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اس میں فورس کم ہو جاتی ہے. بھائی ہم جب کوئی اسکرو کھولتے ہیں, اور آسان مثال دیتا ہے, پہلے لیور رکھا آپ نے اور یوں لڑکایا, پتھر لڑک جائے گا. اسکرو کھولنا ہے نا آپ نے, نٹ کھولنا ہے کوئی, تو نٹ کھولنے کا ایک طریقہ ہے, پکڑ کے اس کو گھماتے رہو بیٹھ کے, خود گھوم جاؤ گے, ہاتھ کی ہڈی نکل کے آ جائے گی. وہ نہیں, آپ نے ایک پانا لیا, پانے کو اس میں لگایا, اور اس کا لمبا سا بازو ہے, اس کو یوں کیا, فوراً کیا ہو جائے گا, وہ بڑے آرام سے کھل جائے گا وہ. تو یہ سسٹم صرف ان مادی چیزوں میں نہیں ہوتا, زندگی گزارنے میں بھی کچھ ایسے کامن اصول ہوتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے, محنت تھوڑی ہوگی, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا, اور خوش بھی رہو گے. کچھ کام ایسے ہیں جس سے ڈپریشن میں, ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھتے نہیں ہیں نا, وجہ اس کی ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی آؤٹ پٹ نظر, ان کو پتہ نہیں چل رہا تو ہمیں آ کیا رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہمیں پڑھنے کے بعد کچھ آ بھی رہا ہے. صحیح ہے نا, تو کہتے ہیں آ رہا ہے, بس کیا آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. امتحان میں پتہ چلے گا کیا آیا. ابے امتحان میں تو امتحان دو گے, نمبر کا پتہ چل جائے گا. تمہیں نالج تو ایسی چیز ہے جب آنا شروع ہوتی ہے مزہ آتا ہے. ہم جب مدرسے گئے, ہم نے عربی پڑھنا شروع کی نا, عربی گرامر, تو ہمیں آنا شروع ہو گیا, قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا, حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, عربی کہیں لکھی ہوئی ہوتی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی, اتنا مزہ آنا شروع ہو گیا. بھائی ہمیں تو آ رہا ہے کچھ.
ہمارے بچوں کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہمیں کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو موٹیویشن تھوڑی چماٹوں سے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے. آج کل موٹیویشن کیسے مل رہی ہے؟ نہیں پڑھے گا نا, نہیں پڑھ کے دیا نا, دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں. باپ کی طرف سے یہ دھمکی, نمبر تیرے کم آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری. یہ موٹیویشن کم مل رہی ہے, اسٹریس اور ڈپریشن میں بچہ بولو زیادہ جا رہا ہے. علم ایسی چیز ہے نا, اس سے جب انسان کو کچھ آنے لگتا ہے نا, اس میں اتنا مزہ ہے, دنیا میں اس سے زیادہ مزیدار کوئی کام ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ کو پتا چلتا ہے مجھے یہ چیز آتی ہے اس کو نہیں آتی, او بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے جب سوئمنگ سیکھی نا تو ہمیں آ گئی سوئمنگ. اب جو نئے نئے آتے تھے ہم بھرم شو بازیاں, تجھے سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں مجھے آتی ہے. مجھے کیا ہے, بچے تو یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں یاد ہے سوئمنگ پول میں ایک دفعہ ایک نیا آیا, اس کو نہیں آ رہی تھی, تو ایک ہمارے دوست نے اس کو تھوڑی سی سکھائی, اس نے یوں ہاتھ مارے. اب جب تھوڑا صحیح ہاتھ مارتا کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا؟ میں نے سکھایا. ہر ایک کو بتا رہے. تو اس سے بہرحال ایک علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کی برتری دوسروں پہ ثابت ہوتی ہے کہ میں یہ جو ہے نا, یہ تکبر تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن نالجیبل آدمی جس کے پاس نالج نہ ہو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا, میں تو بالکل لڑکا سا تھا, بچہ سا تھا, تو اب ہمیں تو بہت کچھ آ گیا تھا, لیکن سوسائٹی میں اس کا ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم سوسائٹی میں تھے ہی نہیں, مدرسے میں ہی رہتے تھے, مدرسے سے آئے. مجھے یاد ہے ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ وراثت کا لے کے آئے. ان سے وہ حل ہی نہیں ہو رہا, ابا کب مر گئے, فلانا کا یہ ہو گیا, بھائی کا یہ ہو گیا, بہن کا انتقال ہو گیا, فلانا ہو گیا. لائے اب ہمیں آتا تھا تو میں نے وہ مسئلہ ان کا لکھ کے جواب دے دیا, حل کر دیا, پوری کیلکولیشن کی ایسے اتنے. تو انہوں نے کہا یار یہ پوری کیلکولیشن کریں گے تو یہ پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی. میں نے کہا آپ خود کر کے دیکھ لو. پڑتال کہتے ہیں نا کہ آخر میں اس کو جمع کرو. اس نے کر کے دیکھا, جواب آیا, اور کہہ رہے یار یہ تو زبردست آپ نے حل کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے یاد ہے وہ ایک بڑی خوبصورت سی ڈائری لایا میرے لیے, کہہ رہے آپ نے اتنا بڑا ہمارا گھر کا وراثت کا مسئلہ حل کر دیا. تو کہتے ہیں میں کہیں بھی مدرسے میں جاؤں یہی جواب آئے گا. میں نے کہا چیلنج ہے, پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے غلط جواب دیا تو میں بتاؤں گا بھی کہ اس نے فالٹ کہاں کیا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار سوسائٹی میں اس کا کیا ہے, ایک یعنی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا, اور ہمیں آ رہا ہے تو شوق بڑھتا ہے اس سے. تو ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں کم بختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اس کا رزلٹ کیا ہے. بس رٹے لگا کے. تو چند چیزوں کا خوب خیال کریں. جو میں بیان سے ہٹ کے چند باتیں کر رہا ہوں, جب موضوع آ گیا ہے تو پارسل کر دینی چاہیے. وہ ہم نے مدرسے میں سیکھی ہیں, اور وہ مدرسہ بھی دارالافتاء والارشاد مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ. سب سے پہلے ہم جب وہاں گئے تو ہمیں کتابوں کی بھرمار نہیں تھی. سب سے پہلے تو بچہ کتابوں کی بھرمار سے ڈرتا ہے, 6 سبجیکٹ 10 سبجیکٹ سے تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. دیکھتے ہی وہ کہتا ہے یار یہ پھر یہ والا ٹیوشن کی ٹیچر الگ, یہ کتاب الگ, یہ کتاب الگ. ہمیں سب سے پہلے فوکس کیا بھائی آگے سارا جو ہمارا 8 سال کا نصاب ہے وہ عربی زبان میں ہے, تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرنا ہے؟ عربک کو. 1 سال میں نے عربی کی گرامر کا ایک پارٹ, 2 پارٹ ہیں, ایک کو صرف کہا جاتا ہے, ایک کو نحو. ہمارے استاذ نے کہا کہ صرف اور صرف پورے سال کیا پڑھنی ہے؟ صرف یہ ہوتی ہے کہ عربی کے جو ورڈ ہے نا, الفاظ, ان الفاظ میں کیا کیا چینجنگ سے کیا کیا میننگ چینج ہوتے ہیں. صرف ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتی ضربتم ضربتم ضربت ضربنا ضرب ضربا ضرب ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضرب. یہ پیسو وائز چل رہا ہے. یضرب یضربان یضربون تضربون. پورے میں گھنٹہ تک یہ گردانے سناتا رہوں گا. رٹا لگا کے یاد کروائی ہمیں. پھر ان کی پریکٹس, رٹا تو لگ گیا بھائی, اب کوئی لفظ آتا ہے تو آپ کو پتا ہو یہ میننگ کیسے کیسے چینج ہو رہی ہیں. اس کے لیے اتنی پریکٹس کروائی, 2 گھنٹے میں ہمارے ٹیچر میرے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ رٹا لگا کے ہم سناتے تھے, پھر پریکٹس پھر میں خود بھی پریکٹس کرتا تھا مدرسے میں. کیسے پریکٹس کرتا تھا؟ بہت ساری پرچیاں ڈالی,